الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سی دنیا بری ہے؟ یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 259 تا 271 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ کون سی دنیا بری ہے پڑھ یا سن لے، اس کے دل سے دنیا کی محبت دور فرما کر اسے اپنی اور اپنے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت فرما اور اس کو بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اسلام کی ہیبت دلوں سے نکلنے کا سبب۔ افسوس، آج امت کی اکثریت دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے سبب اسلام کی حقیقی محبت سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بھیانک نتائج کے ضمن میں ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جائے گی، اور جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ پاک کے ہاں مقام عزت سے گر جائے گی۔ دنیا کی محبت سے دل پاک میرا کر دو، بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دنیا کے بارے میں خصوصی معلومات پر مبنی مدنی پھول۔ دنیا کھیل کود ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب امت دنیا کو خوب اہمیت دینے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جائے گی۔ واقعی دنیا کو بڑی چیز سمجھنا بہت برا ہے۔ ثواب آخرت کمانے کی نیت سے دنیا کے بارے میں خصوصی معلومات پر مبنی کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 252 پر پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 32 میں فرمان رب الانعام ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، نیکیاں اور طاعتیں یعنی عبادتیں اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں واقع ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اعمال متقین یعنی نیک بندوں کے اعمال کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے سب لہو و لعب یعنی کھیل کود ہے۔ دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دنیا کا معنی۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب اصلاح اعمال جلد اول 868 صفحہ 128 تا 129 پر ہے۔ دنیا کا لغوی معنی ہے قریب، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں
کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات و لذات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے۔ دنیا کیا ہے؟ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری جلد 1 صفحہ 52 پر لکھتے ہیں، دار آخرت سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے، پس اس اعتبار سے سونا چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری و غیر ضروری اشیاء دنیا میں داخل ہیں۔ کون سی دنیا اچھی، کون سی قابل مذمت؟ دنیاوی اشیاء کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ دنیاوی اشیاء جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں اور ان کا نفع موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ ایسی چیزیں صرف 2 ہیں، علم اور عمل۔ عمل سے مراد ہے اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرنا، اور دنیا کی یہ قسم محمود یعنی بہت عمدہ ہے۔ نمبر 2، وہ چیزیں جن کا فائدہ صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا، جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا، مثلا زمین، جائیداد، سونا چاندی، عمدہ کپڑے اور اچھے اچھے کھانے کھانا، اور یہ دنیا کی مذموم یعنی قابل مذمت قسم میں شامل ہیں۔ نمبر 3، وہ اشیاء جو نیکیوں پر مددگار ہوں، جیسے ضروری غذا، کپڑے وغیرہ۔ یہ قسم بھی محمود یعنی اچھی ہے، لیکن اگر محض دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مقصود ہو تو اب یہ دنیا مذموم یعنی قابل مذمت کہلائے گی۔ دنیا کے نظاروں سے بھلا کیا ہو سروکار، عشاق کو بس عشق ہے گلزار نبی سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دنیا کا کون سا کام اللہ پاک کے لیے ہے اور کون سا نہیں؟ دنیاوی کاموں کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، بعض کام وہ ہیں جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ پاک کے لیے کیے گئے ہیں، مثلا ناجائز و حرام کام۔ نمبر 2، بعض وہ ہیں جو اللہ پاک کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے غیر کے لیے بھی، مثلا غور و تفکر کرنا اور خواہشات سے رکنا، کیونکہ اگر لوگوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے اور بزرگی کے حصول کی خاطر غور و فکر کیا، یا خواہشات کو صرف اس لیے چھوڑا کہ مال کی بچت ہو یا صحت اچھی رہے، تو اب یہ کام رضائے الہی کے لیے نہ ہوں گے۔ نمبر 3، بعض کام وہ ہیں جو بظاہر نفس کے لیے ہوں مگر حقیقت میں اللہ پاک کی رضا کی نیت سے کیے گئے ہوں، جیسے غذا کھانا، نکاح کرنا وغیرہ۔ تاج شاہی اس کے آگے ہیچ ہے، مصطفیٰ کی جس کو الفت مل گئی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دنیا دار کی تعریف۔ جب بندہ آخرت کی بہتری کی غرض سے دنیا میں سے کچھ لے گا تو اسے دنیا دار نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے حق میں دنیا آخرت کی کھیتی ہوگی، اور اگر ذاتی خواہش اور حصول لذت کے طور پر یہ چیزیں حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا دار ہے۔ دنیاوی اشیاء کی لذتوں کی حیرت انگیز حقیقت۔ دنیا میں حقیقی لذت کسی شے میں نہیں، البتہ لوگ تکالیف کا خاتمہ کرنے والی چیزوں کو لذت کا نام دیتے ہیں۔ مثلا کھانے میں اس لیے لذت ہے کہ وہ بھوک کی تکلیف کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھوک ختم ہو جائے تو کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح پانی اس لیے لذیذ لگتا ہے کہ پیاس کو ختم کرتا ہے، جب پیاس بجھ گئی تو لذت بھی جاتی رہی۔ حقیقی لذتیں تو جنت میں نصیب ہوں گی، کیونکہ اہل جنت کو جب کوئی تکلیف ہی نہ ہوگی تو اس سے چھٹکارا دینے والی اشیاء کا وجود کہاں سے ہوگا، لہذا ان کی لذات حقیقی ہوں گی۔ مثلا ان کے کھانے پینے کی لذتیں اصلی ہوں گی، محض بھوک اور پیاس ختم کرنے کے لیے نہ ہوں گی۔ ابلیس کی بیٹی۔ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا ابلیس لعین یعنی لعنتی شیطان کی بیٹی ہے، اور اس یعنی دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص
اس کی بیٹی کا خاوند ہے۔ ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ لہذا میرے بھائی، اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کی بیٹی یعنی دنیا سے رشتہ قائم نہ کرو۔ نیلی آنکھوں والی بدصورت بڑھیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اور ان سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں۔ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے قطع رحمی کرتے یعنی رشتہ داریاں کاٹتے تھے، اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے۔ پھر اس بڑھیا نما دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پکارے گی، اے میرے پروردگار، میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو۔ دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے، میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دنیا میٹھی سرسبز ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، دنیا میٹھی سرسبز ہے، جو اس میں حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دار الحوان یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر میں تحریر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دنیا فی نفسی ہی یعنی دراصل فی الحقیقت مذموم نہیں ہے، کیونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے تو یہ چیز آخرت میں اس کی مدد کرتی ہے۔ حسن گلشن میں سراسر ہے فریب، اے دوستو دیکھنا ہے حسن تو دیکھو عرب کے ریگزار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دنیا کے 3 بہترین کام۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون یعنی لعنتی ہے، سوائے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے یا اللہ پاک کا ذکر کرنے کے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فیض القدیر میں تحریر فرماتے ہیں، بلا شبہ یہ کام یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا اور ذکر اللہ اگرچہ دنیا ہی میں کیے جاتے ہیں لیکن یہ دنیاوی کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اعمال آخرت ہیں جو کہ جنت کی نعمتوں تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ لہذا ہر وہ کام جس سے رضا الہی مقصود ہو وہ اس لعنت سے مستثنا یعنی الگ ہے۔ 4 چیزوں کے علاوہ دنیا ملعون ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ہوشیار رہو، دنیا لعنتی چیز ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ پاک کے ذکر اور اس چیز کے جو رب کریم کے قریب کر دے اور عالم اور طالب علم کے۔ مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جو چیز اللہ و رسول سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، یا جو اللہ و رسول کی ناراضی کا سبب ہو وہ دنیا ہے۔ بال بچوں کی پرورش، غذا، لباس، گھر وغیرہ شریعت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے حاصل کرنا سنت انبیاء کرام ہے، یہ دنیا نہیں۔ دنیا مچھر کے پر سے بھی بڑھ کر ذلیل ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا نہایت ذلیل و حقیر ہے، اس کو اہم سمجھ بیٹھنا عقل مندی نہیں،
کہ یہ تو مچھر کے پر سے بھی بڑھ کر ذلیل ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ملفوظات اعلی حضرت 561 صفحہ 464 تا 465 پر میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دنیا کی مذمت کے متعلق فرماتے ہیں، حدیث میں ہے اگر دنیا کی قدر اللہ پاک کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے کافر کو نہ دیتا۔ دنیا ذلیل ہے، اسی لیے ذلیلوں کو دی گئی۔ جب سے اسے بنایا ہے کبھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی۔ دنیا آسمان و زمین کے درمیان فضا میں معلق یعنی لٹکی ہوئی ہے، فریاد و زاری کرتی یعنی روتی دھوتی ہے اور کہتی ہے اے میرے رب تو مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ مدتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے چپ خبیثہ، پھر فرمایا سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ پاک دنیا کو اپنے محبوب یعنی پیارے بندوں سے ایسا دور فرماتا ہے جیسے بلا تشبیہ بیمار بچے کو اس سے مضر یعنی نقصان دہ چیزوں سے معذور رکھتی ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ آدمی اپنے منہ سے برائی مانگتا ہے جس طرح کہ اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اس میں کتنا ضرر یعنی نقصان ہے، لہذا یہ بندہ دعا مانگتا ہے اور وہ پروردگار بندے کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کی مانگی ہوئی شے نہیں دیتا۔ پھر فرمایا پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 اور 197 میں ارشاد ہوتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ، تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کافروں کا اہلِ گہلے شہروں میں پھرنا، یہ تھوڑی پونجی ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ یا رب غم حبیب میں رونا نصیب ہو، آنسو نہ رائے گاہوں غم روزگار میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیر مسلموں کی خوشحالی عارضی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہرگز اس وسوسے کو ذہن میں مت جمائیے کہ ہم مسلمان ہو کر دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے محروم و بے حال ہیں، جبکہ غیر مسلم قومیں دنیاوی طور پر نہایت خوشحال و مالا مال ہیں۔ یقین رکھیے کہ مسلمانوں کے لیے جنت کی ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، جبکہ غیر مسلموں کے لیے مرنے کے بعد کوئی راحت نہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بھڑکتی آگ اور جہنم کا دائمی یعنی ہمیشگی کا عذاب ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 904 پر پارہ 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 33 تا 35 میں ارشاد رب العباد ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ
وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں، یعنی اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ کافروں کو فراخی عیش میں دیکھ کر سب لوگ کافر ہو جائیں گے، تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگائے، اور طرح طرح کی آرائش، اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا کا اسباب ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ کر مغفرت میری تیری رحمت کے سامنے، میرے گناہ یا خدا ہیں کس شمار میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مردہ بکری مذکورہ آیات کریمہ میں متقین یعنی پرہیزگار لوگوں کی وضاحت کرتے ہوئے صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پرہیزگار لوگ وہ ہیں جنہیں دنیا کی چاہت یعنی خواہش نہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی قدر رکھتی تو کافر کو اس سے ایک پیاس پانی نہ دیتا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیاز مندوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مردہ بکری دیکھی، فرمایا دیکھتے ہو اس کے مالکوں نے اسے بہت بے قدری سے پھینک دیا۔ دنیا کی اللہ پاک کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں جتنی بکری والوں کے نزدیک اس مری بکری کی ہو۔ حدیث۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے ایسا بچاتا ہے جیسا تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ حدیث۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں کرے نہ رشک اس پہ یہ جہاں کے تاجدار، ہاتھ جس کے عشق احمد کا خزینہ آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دو مچھلیاں پکڑنے والوں کی حکایت۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک مومن اور ایک کافر مچھلی کا شکار کرنے نکلے۔ کافر اپنے جھوٹے معبودوں کا نام لے کر خوب مچھلیاں پکڑتا رہا اور مچھلیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ مومن اللہ پاک کا نام لے کر جال پھینکتا رہا لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا۔ شام کو صرف ایک مچھلی پھنسی، وہ بھی تڑپی، اچھلی اور پھدک کر پانی میں جا پڑی۔ مومن پلٹا تو خالی ہاتھ تھا اور کافر ٹوکری بھر کر لوٹا۔ مومن پر معمور یعنی مقرر کردہ فرشتہ افسوس کرنے لگا۔ اللہ پاک نے اس فرشتے کو جنت میں مومن کا محل اور عالی شان مقام دکھایا تو وہ فرشتہ بے اختیار پکار اٹھا، خدا کی قسم اس عظیم الشان محل میں داخلے کے بعد اس مسلمان مچھیرے کو مچھلیوں کے شکار میں ناکامی والی مصیبت کی بالکل ہی پرواہ نہ ہوگی۔ اور فرشتے کو جب اللہ پاک نے جہنم میں کافر کا ٹھکانہ دکھایا تو وہ بولا، خدا کی قسم اس عذاب کے مقام پر جب یہ پہنچے گا تو اسے ڈھیر ساری مچھلیاں ہاتھ آنے والی دنیا کی عارضی خوشی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ نافرمان کو پسندیدہ چیزیں ملنا خطرے کی گھنٹی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے درس ملا کہ غیر مسلموں کی دنیاوی ترقیاں اور دولت کی فراوانیاں یعنی مال کی کثرت قابل رشک نہیں۔ غریب و تنگ دست اور دکھیارے مسلمانوں کی محشر میں عید ہوگی۔ نیک مسلمان کو اپنی خواہش کی اشیاء نہ ملنے پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بے نمازوں اور گناہوں میں ڈوبے رہنے والوں کی ہر دنیاوی آرزو پوری ہوتی چلی جانا بھلائی کی دلیل نہیں، خطرے کی گھنٹی ہے، جیسا کہ حضرت
عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ پاک دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہیں تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ حکومت کی طلب دل میں نہ خواہش تاج شاہی کی، نظر میں عاشقوں کے بس مدینہ ہی سماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہاتھوں ہاتھ سزا کی حکمت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب الانام کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ غربت بلکہ ہر طرح کی دنیاوی تکلیف و مصیبت پر صبر کر کے اجر حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آفات و بلیات یعنی بلائیں اور آفتیں، کفارہ سیئات یعنی گناہوں کے کفارے اور باعث ترقی درجات ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، اے خیال است و محال است و جنوں۔ تو خدا کو بھی چاہتا ہے اور ذلیل دنیا کو بھی، تیرا یہ خیال جنون یعنی پاگل پن اور محال یعنی ناممکن بات ہے۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مبلغ کی بخشش ہو گئی۔ حضرت سلیم بن منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا، میرے رب کریم نے کرم کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا، اے بد عمل بڈھے، معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بخش دیا؟ میں نے عرض کی، نہیں اے میرے معبود۔ تو میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا، تو نے ایک اجتماع میں اپنے رقت انگیز بیان سے حاضرین کو رلا دیا تھا، اور اس بیان میں میرا ایک ایسا بندہ بھی تھا جو کبھی بھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ بھی رونے لگا، تو میں نے اس بندے کی گریہ و زاری پر رحم فرما کر اس کو اور تمام شرکائے اجتماع کو بخش دیا، اسی لیے تیری بھی مغفرت ہو گئی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان مبلغین کا درجہ بہت ہی بلند و بالا اور عظمت والا ہے، جو اپنے رقت انگیز سنتوں بھرے بیان سے لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ بے کس پناہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اپنے پرسوز بیان کی کشش سے کھینچ کھینچ کر دربار الہی میں لاتے ہیں۔ یقیناً اخلاص کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر کے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے سعادت مند اسلامی بھائی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوف خدا سے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ خوف خدا سے رونا نہایت سعادت کی بات ہے، بلکہ رونے والے کی برکت سے نہ رونے والوں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ لہذا سنت بھرے اجتماع میں شرکت کرنے اور ایسے اجتماعات میں مانگی جانے والی رقت انگیز دعا میں حاضر رہنے کی بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ نہ جانے کس رونے والے کے صدقے سب حاضرین کی مغفرت کے اسباب ہو جائیں۔ تڑپنے پھڑکنے کا دے دے سلیقہ،
تیرے ڈر سے رونے کا سکھلا طریقہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔